وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وہ مانند ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہے؟ در حقیقت سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آیت نمبر 20، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ قول و قرار کو، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں ان رشتوں کو حکم دیا اللہ نے جن کا کہ جوڑے رکھا جائے جنہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اپنے رب کی، اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ، اور دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ جن میں، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور وہ فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر ایک دروازے میں سے، کہیں گے کہ سلام ہو تم پر بسبب صبر جو تم نے کیا، بس بہت خوب ہے عاقبت کا گھر۔ دیکھیں صبر کرنے کا کتنا خوبصورت انجام ہے۔ اور وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کے پختہ کر لینے کے، اور قطع کر دیتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھے، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس پر چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ مگر بہت تھوڑی۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے، سن رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تم کو اس امت میں، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، تاکہ پڑھ کر سنا دو تم ان کو وہ جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دو وہی تو رب ہے تمہارا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کہ قرآن ایسا ہوتا کہ چل پڑتے اس سے پہاڑ اور پھٹ جاتی اس سے زمین، یا کلام کر سکتے اس سے مردے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اختیار سارے کا سارا۔ تو کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو؟ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آتی رہے گی ان پر ان کے اعمال کے بدلے آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے مکانات کے، یہاں تک کہ آپ پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی پہ جادو کر دو، کوئی پہاڑ پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے۔ قرآن تو لائحہ عمل ہے، قرآن جو ہے یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً مذاق اڑایا جا رہا ہے رسولوں کا تم سے پہلے، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، تو کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہو کہ ان کے نام لو، کیا خبر دیتے ہو تم اسے اس کی جو نہیں معلوم اسے زمین میں یا مخفی سطح رکھنے کی بات ہے؟ بلکہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب، اور وہ روک لیے گئے راہ راست سے، اور جسے گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں اسے کوئی ہدایت دے سکتا۔ اور ان کے لیے ہے عذاب دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی سخت ہے، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقوی سے، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تم پر، اور ان فرقوں میں وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا بعض باتوں کا۔ کہہ دو کہ بس مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ،
اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں، اور اگر میں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارے اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور کوئی بچانے والا۔